اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز میں کتنا ثواب ہے تو وہ گھٹنوں کے بل خود کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں لے آئیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور ہم یہی دو نمازیں ہمارے اندر سے جو مسلمان لوگ ہیں ان دو نمازوں میں سے کی ایک یا دونوں مس کرتے ہیں۔ عشاء کی اکثر لوگ اس لیے مس کر دیتے ہیں جی لمبی بڑی ہے، اور فجر کی وہ اٹھا نہیں جاتا۔ تو اس بارے میں یہ حدیث حضرت اما عائشہ رضی اللہ نے اس کو روایت کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عشاء اور فجر کی نماز کی فضیلت اگر لوگوں میں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، فجر پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، تو وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے گھٹنوں کے بل بھی آنا پڑتا تو ان دو نمازوں میں ضرور آتے۔ میرے خیال میں جو اس عشاء کی فضیلت جو مجھے تھوڑی سی پتہ ہے فجر کی، وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ اس سے زیادہ فضیلت ہے، میں تو تھوڑا سا آپ نے یہ حدیث سن رکھی ہے کہ ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک کا وہ نماز گناہ صغیرہ کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اگر آپ عشاء پڑھ کے سوئیں گے تو فجر تک، فجر پڑھیں گے تو شام تک، یعنی یہ دو نمازیں پڑھنے سے 24 گھنٹے کے صغیرہ گناہ معاف۔ فجر پڑھی تو سارا دن کی، عشاء پڑھی ساری رات کی، تو دو نمازیں عشاء فجر جو پڑھتا ہے اس کے 24 گھنٹے یعنی رات دن کے گناہ صغیرہ معاف۔ یہ چھوٹی سی فضیلت ہے، اس سے بھی بڑا زیادہ ثواب ہے۔ اگلی حدیث میں فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ نے کہ منافقین کے لیے عشاء اور فجر کی نماز سخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منافقین کے لیے عشاء اور فجر کی نماز زیادہ سخت ہے، اور پھر فرمایا اگر لوگ جان لیں کہ ان دونوں میں کتنا ثواب ہے تو خود کو گھسیٹتے ہوئے نماز میں لے آئیں۔ اگلی حدیث میں فرمایا جب تک بندہ مسجد میں آ کر رہتا ہے، رکا رہتا ہے جتنی دیر، اللہ کے فرشتے اس کے لیے مسلسل نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، یعنی قلم رکتا ہی نہیں۔ اگر کوئی نماز سے 10 منٹ پہلے آیا ہے، نماز کے بعد تک بیٹھا ہے، تو وہ مسلسل قلم چل رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، نیکی۔ وہ جو ہم جماعت کے ساتھ پورے ٹائم پہ آئے، ایک بندہ 10 منٹ پہلے آیا، اس کی نیکیاں بڑھ گئی نا، اس نے 10 منٹ ایکسٹرا نیکیاں لکھوا لی ہیں۔ اسی طرح کوئی بعد میں بیٹھا رہتا ہے، وہ 10 منٹ ایکسٹرا بیٹھ جاتا ہے تو اس کی نیکیاں بڑھ گئی۔ تو گویا جتنی دیر مسجد میں رہیں، یہاں تک کہ فرمایا فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو مسجد میں بیٹھتا ہے، اور کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم مرحمہ، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کو معاف کر، اے اللہ اس پہ رحمت کر، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما۔ جب تک وضو نہیں ٹوٹتا وہ بندہ مسجد میں بیٹھا فرشتوں کی دعائیں لیتا رہتا ہے، لیکن آپس میں باتیں نہ کرے، یہ بات ضروری ہے، آپس میں گفتگی نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے ارشاد کیا کہ جو نبی سے فرمایا جو مسجد میں جماعت سے 40 روز تک نماز پڑھے، جو مسجد میں جماعت کے ساتھ 40 روز تک نماز پڑھے اور اس کی پہلی رکعت بھی عشاء کی نماز سے فوت نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے نجات لکھ دے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ویسے ساری نمازوں میں مسلسل یہاں جو بیان ہے 40 روز مسلسل جماعتوں میں شامل رہے، اور خاص کر یہاں عشاء کی پہلی رکعت میں جو آتا ہے دوزخ اس پہ حرام کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ غنی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک حدیث جو بیان کی، اللہ کے نبی مغرب کی نماز پڑھی آپ نے، یعنی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، جو بیٹھنے والے تھے بیٹھ گئے، جو جانے والے تھے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
آپ کا سانس پھولا ہوا تھا، جیسے یعنی تیز تیز چلتے ہیں، گھٹنوں کے سہارے بیٹھ کر فرمایا تم خوش ہو جاؤ، تمہارے رب نے آسمان کا ایک دروازہ کھولا ہے اور تمہارا ذکر فرشتوں سے فخریہ فرما رہا ہے کہ میرے بندوں کی طرف دیکھو، ایک نماز پڑھ کر دوسرے نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ اور اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔